السلام علیکم، دس از شعیب افضل اگین. آج کی چھوٹے سے ولاگ سارٹ آف ولاگ اور ویڈیو اور شیئرنگ مائی اون ویوز کے ساتھ میں حاضر ہوں. آج آئی ایم گونا ڈسکس ون تھنگ. میں پچھلے کافی دنوں سے ایک چیز نوٹ کر رہا تھا. سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کا اویلا بھی ہو رہا ہے. ایک شو بھی ہوا ہے حالیہ کچھ دنوں پہلے جس میں ایک نئے ابھرتے ہوئے اسکالر ہیں ہمارے. ان کے بارے میں آئی ایم ناٹ ریئلی شیور. وہ ایک اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، وہ ایک فزسسٹ ہیں، وہ ایک سائنٹسٹ ہیں، وہ یا ایک کیا ہیں. ساحل ندیم صاحب، میں نے ان کو صرف سوشل میڈیا پہ ہی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے. اینڈ کہیں نہ کہیں کچھ لاجیکل باتیں آج کل کے دور میں لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں. آئی ایم ناٹ سینگ لاجیکل باتیں، بٹ پلس آف دا نیشن اور پلس کو دھیان میں رکھتے ہوئے، کیونکہ پاکستان میں ایک پڑھا لکھا طبقہ، ینگ لوگ جو ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، تو ان کو ایک گیپ ہے دین کی طرف اور جو ہماری چیزیں ہیں ان کی طرف ان کو اسرٹن کرنے کے لیے. تو وہ گیپ شاید جو ہمارے ملا حضرات ہیں وہ نہیں فل کر پا رہے ہیں. اینڈ دیز نیو breed of Islamic scholars, pseudo Islamic scholars I would say, یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, amalgamated sort of Islamic scholars جو کہ اب آ رہے ہیں. اور یہ کافی لوگ ہیں اس قسم کے. کچھ ٹارگٹ مارکیٹ سیٹ کی ہے، ایکوائر کی ہے. محمد علی مرزا نے، جو انجینئر مرزا علی بیگ ہیں، آئی ایم ناٹ شیور واٹ از نیم از فل. ساحل ندیم صاحب ہیں، اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے لوگ کہیں گے کہ جی آپ کو خود نالج نہیں ہے، وائی آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. میں تو بالکل ہی ساحل ندیم صاحب کی لاسٹ کانورسیشن کے حساب سے میں بھی ایک جاہل انسان ہی تصور کیا جاؤں گا. لیکن دیکھیے ایک چیز بڑی واضح ہے، اگر آپ نے قوم کو ٹھیک کرنا ہے، یا آپ نے بیڑا اٹھایا کہ آپ اس نیشن کے جوان لوگوں کو، یا آپ اس نیشن میں لوگوں کو صحیح راہ دکھانا چاہتے ہیں، ان کو وہ انفارمیشن چاہتے ہیں جو ایکچوئل میں ریئلسٹکلی صحیح ہے، تو آپ کو لوگوں سے کنیکٹ کرنا پڑے گا. آپ کو لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا پڑے گا ود دا رائٹ کنٹینٹ اینڈ ود دا رائٹ آئیڈیالوجی. پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ بیشنگ کر رہے ہیں. آپ جس طرف آپ کا رخ ہوتا ہے آپ اس طرف بیشنگ شروع کرتے ہیں، اور اب جب عوام یا کوئی بھی انسان آپ کو اگر وہ کاؤنٹر کرنے یوز کرتا ہے تو آپ اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت ہی غلط رجحان ہے. مطلب میں بڑا اوفینڈ ہوتا ہوں ایسی باتوں سے کہ جہاں پہ ہمارا ایک پڑھا لکھا طبقہ بہت زیادہ دور ہے دین کے علم سے، اور وہ رائٹلی سو ہے، بیکاز ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اتنا زیادہ تحقیق اور ریسرچ اور دلائل کے ساتھ دین پہ بات نہیں کی جاتی ہے. ہمیں اس طرح پڑھایا بھی نہیں جاتا ہے. ہماری جتنی بھی کرٹیکل تھنکنگ ہے یا انالیٹیکلی ہمیں اسٹرانگ کیا جاتا ہے، وہ ہم موسٹلی اپنے سائنسز، میتھمیٹکس، فزکس سب کچھ طرف کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ پارٹ ہے ایجوکیشن میں. دوسرا ہمارے گھروں میں جو معاملات ہیں. ایک ہمارا آج سے بہت پرانا ایک ٹائم تھا جہاں پہ نانیاں، دادیاں یا گھر کے بڑے جو تھے وہ بیسک نالج آف اسلام یا بیسک نالج آف دین دیتے تھے، جہاں پہ ایک سیکس بھی ہوتے تھے. شیعہ نے اپنا ایک قسم کا رنگ دکھانا ہے، جو بریلوی حضرات ہیں وہ ایک قسم کا رنگ دکھاتے ہیں. اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے بھی دیر واز لاٹ آف سنک بٹوین دا اسلام اینڈ اسلامک ایجوکیشن. انفارچونیٹلی یہ جنریشن جو ہماری آئی ہے، اس کے بعد جو جنریشن آئی، ایک تو وی ڈو ناٹ ہیو دیٹ ٹائم کہ ہم اتنا زیادہ پڑھ سکیں، اس چیز کو دیکھ سکیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں وہ چیز انوالو نہیں ہے، اور شاید ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو والدین تھے، آئی ایم ناٹ سیئنگ ان کا قصور ہے، بٹ آبویسلی ہم روٹی کپڑا مکان میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ یہ جو بیسک چیز تھی اس سے ہم تھوڑا سا دور تو ہیں. مگر ہم جیسے لوگ ٹی وی پہ آ کے یا سوشل میڈیا پہ آ کے ہم بہت باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی ہمیں کوئی دین کی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ بات نہیں کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسرا پرسپیکٹیو وہ یہ ہے کہ یہ جو حضرات جو سوشل میڈیا کے تھرو آ کے لوگوں کے گھروں تک اپنی انفارمیشن، اپنا علم بیچ رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں، یہ بھی بہت ساری دنیا کو اوفینڈ کر رہے ہیں. دے آر ناٹ برجنگ دا گیپ.
سم ویئر ڈاؤن دا لائن وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ریشنل بات کریں، ہم لاجیکل بات کریں، بٹ ڈسپیرٹی اور پولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے. فار انسٹنس ان صاحب سہل ندیم صاحب کے بارے میں آئی ڈو ناٹ نو ہز بیک گراؤنڈ اینڈ آل دیٹ اسٹف، اور شاید میری یہ ویڈیو دیکھ کے یا کلپ دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ جی آپ کو تو علم ہی نہیں ہے تو آپ کیوں بات کریں. مجھے ڈیفینیٹلی علم نہیں ہے، بٹ میں صرف اس کانورسیشن کے پرسپیکٹیو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی آڈینس سے انگیج ہو رہے ہیں تو آپ اس آڈینس کو انگیج کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ ان کو جاہل تو نہ کہنا شروع کر دیں، آپ ان کو الٹریٹ کہنا شروع کر دیں کہ آپ ان کو کہیں گے کہ یار تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سب کچھ مجھے پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ، اور یہ پتہ اس لیے نہیں ہے بیکاز ہم آپ کو سکھا نہیں سکیں، ہماری غلطی ہے، بلا بلا بلا، بٹ تم تو جاہل ہو. آپ لوگوں کی دل آزاری مت کریں. مطلب جو میں سمجھ سکا ہوں تھوڑا بہت دین، جو چیزیں مجھے اپنے گھر والوں سے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ بادب بانسی بے ادب بے نصیب. دیکھیں آپ دونوں طرف بادب ہو سکتے ہیں، آپ نے اپنا میسیج کنوے کرنا ہے ود دا لیسٹ کانٹروورسی. آپ لوگوں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑا سمپلی کہہ سکتے ہیں دیکھیں جی پاکستان میں 95% جو خواتین ہیں ان کو شاید دین کی پراپر نالج نہیں ہے، اور اس لیے جب ان کو نالج نہیں ہے تو وہ اپنے حقوق کے بارے میں بھی وہ ٹرانسلیشن صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں آرگومنٹس تو بہت ہو سکتے ہیں. آپ کا یہ کہنا کہ جی 25% جو مرد ہیں وہ بھی جاہل ہوں گے، مردوں کو تو ویسے اوفینڈ نہیں کیا وہ چیز، عورتوں کو وہ 95% وہ چیز زیادہ اوفینڈ کر گئی. بٹ دیکھیں ان خاتون کا سوال بھی جس طریقے سے انہوں نے سوال کیا وہ بھی ایک غلط طریقہ تھا، کیونکہ آپ اسٹیریوٹائپ ہو گئے ہیں. آپ سے جب بھی کوئی دین کے متعلق بات کی جاتی ہے یا آپ کو دین کے پرائے میں کوئی بات بتانے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ اوفینڈ ہو جاتے ہیں ایز اے نیشن. آپ کو لگتا ہے کہ شاید عورتوں کی یا حقوق نسواں کی سلب کیے جاتے ہیں وہ دین میں. ایسا سین سینیریو ہے نہیں، اور آج سے پہلے کبھی تھا نہیں. دیکھیں معاشرے جس قسم کے بھی ہوں، سب معاشروں میں کچھ نہ کچھ مسائل کریٹ ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ باہر کی دنیا میں بھی سوشل ایشوز ہیں، عورتوں کے ساتھ اگر اچھے یہاں پہ سلوک نہیں کیے جاتے تو یہاں پہ ایسے بھی گھرانے ہیں جہاں پہ عورتوں کے ساتھ بہت اچھے سلوک بھی کیے جاتے ہیں. کہیں عورتیں ہی عورتوں میں دشمن پائی جاتی ہیں یہاں پہ، کہیں اور بھی کئی معاملات ہوتے ہیں. تو سوسائٹی کے جو پرابلمز ہیں وہ پرابلمز ہیں، اینڈ دا بگیسٹ پرابلم ان دیٹ از ایجوکیشن، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بٹ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس لیے بیکاز ہمارے ملک میں برداشت نام کی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کسی سے کوئی بات کسی پہ تنقید کر رہے ہیں تو وہ الٹا تنقید کا پراپر جواب دینے کے بجائے وہ آپ کو الجھانا شروع کر دے گا. تو ڈاکٹر ساحل ندیم صاحب، آپ نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو متنفر نہیں کرنا. یو آر ناٹ گوئنگ، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک ڈبیٹ اسٹارٹ کر لیں گے اور اس ڈبیٹ سے شاید فائدہ ہو جائے گا، بٹ اٹس ناٹ گونا ہیپن. سیم وائس ورسا ٹو دیٹ سارٹ آف فیکٹس آف دا خواتین یا لیڈیز کے. دیکھیں آپ اپنی خود مختاری، اپنے سارے معاملات خود سنبھال سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آپ نے اگر ایجوکیٹ کرنا ہے تو آپ کو ایجوکیشن اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے بچوں کو، آپ کو اپنے بیٹوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، اینڈ ود دا رائٹ پرسپیکٹیو. آپ فری ہینڈ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ فری ہینڈ جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ خراب ہی کرے گا. فار انسٹنس دیکھیں، اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ سکھانا شروع کریں گے دیکھو میں تمہاری ماں ہوں یا وہ تمہاری بہن ہے، تمہیں اس کی عزت کرنی ہے، تمہیں ہر عورت کی عزت کرنی ہے، تو وہ عورت وہ جب گھر سے وہ چیز دیکھنا شروع کرے گا تو سیکھے گا. اسی طرح مردوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں میں تفریق مت پیدا کریں، وہ رائٹ انفارمیشن، رائٹ ایجوکیشن دیں. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹی وی پہ صرف ریٹنگ کے لیے بہت سی چیزیں غلط طریقے سے پورٹرے کی جا رہی ہیں، وچ از ناٹ دا رائٹ وے. یہ ایک کلپ ہے، وہ ہمارے ایک قلم کار ہیں، وہ ڈرامہ نگار ہیں یا وہ فلمیں لکھتے ہیں، وہ انٹلیکچوئل اپنے آپ کہتے ہیں. مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئی لائک ہز رائٹنگ ان ٹرمز آف انٹرٹینمنٹ اینڈ آل دیٹ اسٹف. بٹ آپ شاؤٹ کرنا شروع کر دیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. آپ، میں مانتا ہوں ایک بے ہنگم سوال تھا، بٹ اس سے پہلے جو کامنٹ ہوا تھا وہ بے ہنگم تھا، اور اس کے بعد جو کانورسیشن اسٹارٹ ہوئی وہ اس سے زیادہ بے ہنگم تھی. آپ ایسے کام نہیں کرتے ہیں، آپ ایسے یوتھ کو، آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو نہیں کر سکتے. دس از پیورلی گیونگ اے نیگیٹو کانوٹیشن. سو دس از واٹ مائی ویو پوائنٹ از، اینڈ آئی وانٹیڈ کہ میں اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شیئر کروں، بیکاز ہمیں اعتدال بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی نے بھی جب اسلام کو پھیلانے کا کام
شروع کیا اور ان کو اللہ میاں نے وہ تمام معاملات سونپے تو وہ اپنا میسج پہنچا رہے تھے صرف. جنگ انہوں نے تب شروع کی جب اللہ نے ان کو کہا اور وہ جنگ کی ضرورت پیش آئی. شروع میں تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی. شروع میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شروع میں معاملات ہو رہے تھے, جو ظلم اٹھائے جا رہے تھے, کیا اللہ میاں اپنی مدد و نصرت وہاں پہ دے کے کفار کو یا اس قسم کے معاملات نہیں دکھا سکتے کہ وہ یکدم ہی سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے؟ نہیں, وہاں پہ اخلاق شو کرنا تھا, متوازن معاملات پیدا کرنے تھے, مساوات کی بات کرنی تھی, تقوی کی بات کرنی تھی. دیٹ آل پیڈ ان دا 23 ایئرز آف نبوت اینڈ رسالت. اور وہی چیزیں آگے خلفۂ راشدین اور صحابہ نے بھی پریکٹس کی. آئی نو دا مسئلے مسائل اب بعد میں جو ہوئے, بٹ دیکھیں آپ کو پریسیڈنٹ کیا لینا ہے, آپ کو پریسیڈنٹ وہاں سے ڈرائیو کرنا ہے. جب آپ لوگوں کو دین میں شامل کر لیں گے, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم سب دین میں شامل نہیں ہیں, ہم سب دین میں شامل ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں. جب ہمیں آپ صحیح طریقے سے, پیار سے, محبت سے انگیج کر کے, پراپر انفارمیشن دے کے, آپ اس یوتھ کو, اس خواتین کو, بزرگوں کو, بچوں کو, بالغ مردوں اور عورتوں کو جب آپ ایک پراپر انفارمیشن اچھے طریقے سے دے کے ان کو انگیج کر پائیں گے, دین یو ایبل ٹو ٹرانسلیٹ کہ اچھا یار اب تم غلط اور صحیح میں تفریق پیدا کرنا شروع کرو. آپ ڈنڈے کے زور پہ یا آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے زبان داری کر کے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو ایک پراپر طریقے سے چینلائز کرنا پڑے گا. اور پھر اسی طرف جو لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں اور جو خواتین ہیں اسپیشلی, آئی نو ایک پرابلم ہے فیمنزم کا اینڈ آل دیٹ اسٹف, بٹ فیمنزم کو ایکسپلین کرنا بھی سیکھنا پڑے گا. فیمنزم از جسٹ ناٹ کہ میری زندگی تو میری مرضی, بیکاز آپ کی مرضی اسلام میں ایک حد تک ہے. جس طرح ایک مرد پہ بھی کچھ حدود ہیں, اس طرح آپ پہ بھی حدود ہیں. تو وہ ایک سنگل سارٹ آف اے مائنڈ سیٹ لے کے آپ نہیں آگے موو کر سکتے. آپ اور مرد نے سوسائٹی کو بلڈ کرنا ہے, آپ پہ کچھ فرائض ہے اور مرد پہ کچھ فرائض ہے, کچھ آپ کے حقوق ہیں, کچھ مرد کے حقوق ہیں. آپ سب نے, دونوں جینڈرز نے مل کے یہ تمام چیزیں چلانی ہیں. تو مساوات از ویری امپورٹنٹ, جو ہمارے دین میں اور اللہ کے نبی نے بار بار ایکسپلین بھی کیا ہے. اس کو لے کے چلنا چاہیے. آپ کو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے اور پھر آپ ان کو ایجوکیٹ کریں. ساحل عظیم صاحب, دس از ناٹ دا وے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ بھی کہنا شروع کر دیں. اور دیکھیں لٹرل معنی میں تو بات ہی نہیں کر رہا کوئی. لٹرل معنی میں آپ طاغوت کہنا شروع کرتے ہیں. چلیں طاغوت تو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی, بٹ لٹرل معنی میں آپ لوگوں کو جاہل کہنا شروع کر دیں. اور آپ کے دیکھیں میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو آپ کو تو یہ آیت سمجھ نہیں آئی تو آپ جاہل ہیں. اور ان صاحبہ پہ بھی مسئلہ ہے کہ بھائی, اور اگر آپ قرآن کی ایک آیت پڑھ دی گئی ہے یا عربی میں ایک ورس پڑھ دی گئی ہے تو آپ اس پہ اوفینڈ نہ ہوں. لاجیکلی آپ اس کو کاؤنٹر کریں کہ دیکھیں جی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ مجھے عربی سمجھ نہیں آتی ہے, بٹ میں جاہل نہیں ہوں. ہاں مجھے پڑھنی چاہیے, مجھے سیکھنی چاہیے, بٹ میں شعور و علم رکھتی ہوں. میرے لیے صرف عربی جاننا ضروری نہیں ہے, میں اس کا ترجمہ اگر مجھے آپ بتا دیں گے تو دیٹ ول ہیلپ می آؤٹ. سو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. سوسائٹی کے اندر یہ پرابلمز ہیں اینڈ وی نیڈ ٹو فکس دیز پرابلمز, بٹ دیز آر گریجول ایشوز وچ نیڈ ٹو بی فکس. اوکے گائز, تھینک یو فار واچنگ. میں چھوٹی شارٹ ویڈیوز بناؤں گا آہستہ آہستہ. آئی تھنک میں کانٹینٹ بھی فی البدی ہی بنا رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی سارٹ آف اے ریسرچ اور ڈوئنگ اینی تھنگ, بٹ ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل. اگر آپ کو بس میری باتیں سننی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار میں ایک نارمل انسان ہوں جو نارمل باتیں کرتا ہے, تو پلیز ڈو سبسکرائب می اور مجھے ضرور فالو کریں. تھینک یو گائز.